ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے ہمیں جوائن کیا ہے. Everybody is looking and watching carefully. جی ڈاکٹر ملیحہ لودھی، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یہ بتائیے گا کہ ایران میں مظاہروں کے بعد سے امریکہ کی جانب سے براہ راست دھمکیاں چل رہی ہیں. وینزویلا کے بعد یہ شک بھی زور پکڑتا ہے کہ ٹرمپ اپنی دھمکیوں پر عمل بھی کر سکتے ہیں، بیکاز وہ کرتے رہتے ہیں. ہی ڈز واٹ ہی سیز. تو کیا آپ کو ایسا اندیشہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ایران کے حوالے سے بھی ایسا ہی ہو؟ صدر ٹرمپ سے مکس میسیجز آئے ہیں ایران کو. ایک طرف سے تو دھمکیاں اور یہی کہ فوجی کارروائی ہو سکتی ہے، بلکہ کافی خبریں آئیں جو کہ ٹرمپ انتظامیہ نے شاید لیک کی میڈیا کو، جس میں یہ کہا گیا کہ جی وہ کنسیڈر کر رہے ہیں کچھ فوجی کارروائی کرنے کی ایران کے خلاف، ملٹری آپشنز کو کنسیڈر کر رہے ہیں. دوسری طرف، اور میں سمجھتی ہوں یہ زیادہ اہم ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران نے مذاکرات کی پیشکش کی ہے امریکہ کو، جس پہ کہ وہ رضامند ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں. اور پھر یہ بھی کہا کہ شاید جلد وہ شروع بھی ہو جائیں گے بات چیت دونوں ملکوں کے درمیان ایران کے جوہری پروگرام پہ. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پہلے بھی مذاکرات ہوتے رہے ہیں، لیکن جب امریکہ اور اسرائیل نے مل کے ایران پہ حملہ کیا تھا پچھلے سال، تو اس کے بعد سے ظاہر ہے مذاکرات کبھی ریزیوم نہیں ہوئے. تو اگر اب عمان بلکہ جو ہے وہ میڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کا وزیر خارجہ تہران میں تھا ایک دو دن پہلے، تو اس کے بعد ہی پھر یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ مذاکرات کا یعنی کہ لائکلی ہیں. سو اگر یہ ہوتا ہے اور اس طرف جاتی ہے صورتحال، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے پھر کشیدگی میں کمی آئے گی. صورتحال ہو سکتا ہے کہ معمول کی طرف پھر جائے. اور جو ایران کی طرف سے الزام ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مل کے یہ جو ڈیمنسٹریشنز ہو رہے ہیں اور جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، وہ مظاہرے جو ہیں ان کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، تو یہ بھی پھر بات جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ختم ہی ہو جائے گی. تو امید یہی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ہی یہ معاملہ حل ہو. آپ کو یہ امید لگ رہی ہے کہ شاید ایکشن تک بات نہ پہنچے؟ ڈاکٹر صاحبہ، ٹرمپ کی جانب سے اشارہ دیا گیا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا آپشن موجود ہے، جیسے ابھی ہم ذکر بھی کر رہے ہیں. ایرانی قیادت میں مذاکرات کے لیے تیار ہے. ایسا ہوتا ہے تو سرٹنلی اچھی بات تو ہے، لیکن مذاکرات کا ماحول کیسے پیدا کیا جائے اور کسے ماحول بنانا ہوگا مذاکرات کا؟ میرا نہیں خیال اتنا مشکل ہوگا مذاکرات کا ماحول پیدا کرنے. اگر دونوں ممالک جنہوں نے بات چیت کرنی ہے وہ اگر رضامند ہیں، تو ماحول تو بہت جلدی سے تبدیل بھی ہو سکتا ہے. ظاہر ہے جس طرح کی صورتحال ابھی ہے ایران کے اندر بھی، اور ظاہر ہے باہر بھی اس حوالے سے کہ ایران الیج کر رہا ہے کہ جی باہر سے بھی ان مظاہروں کو انسائٹ کیا جا رہا ہے اور ڈیمونسٹریٹرز کے پیچھے ایک فورن ہاتھ ہے. تو مذاکرات بالکل خوش آئند ہوں گے. خاص طور پہ میرا خیال ہے پاکستان ایک ہمسایہ ملک ہے ایران کا، تو پاکستان بھی یہی چاہے گا کہ مذاکرات کے ذریعے جو کشیدگی ہے اس میں کمی آئے ہے، اور کسی طرح سے جو جوہری پروگرام پہ ڈفرینسز ہیں دونوں ملک کے درمیان، ایران اور امریکہ کے، وہ کسی طرح سے ریزالو ہو جائیں. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا خطہ ڈی اسٹیبلائز نہ ہو اور امن کی طرف جائے. اچھا، پاکستان کے حوالے سے بتائیں کہ اس پورے معاملے میں پاکستان کی پوزیشن بڑی کمپلیکس ہے. ایران ہمارا ہمسایہ ہے، امریکہ سے تعلقات بھی ہمیں ٹھیک رکھنا ہے، چائنا اور رشیا کا ایک پریشر بھی ہوگا. کیا اس معاملے میں پاکستان کے پاس نیوٹرل رہنے کا آپشن ہے، اور نیوٹرل رہنا بھی چاہیے یا نہیں؟ پاکستان ایران کا ایک ہمسایہ ملک ہے، ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ. تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اتنی پرابلمیٹک پوزیشن ہوگی پاکستان کے لیے اگر کوئی فوجی حملہ ہوتا ہے. ظاہر ہے پاکستان تو نہیں چاہے گا کہ اس کے ہمسایہ ملک اور یہ خطہ جو ہے وہ کسی طرح سے ڈی اسٹیبلائز ہو. لیکن اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے اسرائیل کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے جس کا خدشہ ابھی بھی ہے، تو پاکستان تو وہی اصولی موقف اختیار کرے گا جو اس نے پچھلے سال کیا تھا جب امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا تھا ایرانین نیوکلیئر فیسلٹیز پہ. تو اس پہ تو میں نہیں سمجھتی کوئی کنفیوژن ہے یا ایمبیگوٹی ہے.
पाकिस्तान एक प्रिंसिपल पोजीशन पे कायम है और उसी पे कायम रहेगा, लेकिन पाकिस्तान की तवक्को और उम्मीद इसी पे है कि किसी तरह से मुज़ाकरात के ज़रिए पीसफुल एक सलूशन ढूंढा जाए और हमारा जो खित्ता है वो इस तरफ ना जाए कि वो एक इंस्टेबिलिटी पैदा हो, जिसका ज़ाहिर है उसके फिर मनफी असरात होते हैं पाकिस्तान में। अभी भी जिस किस्म की हम देख रहे हैं मुज़ाहरे ईरान में, उसकी वजह से पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो बढ़ गया है बॉर्डर के हवाले से। तो और जहाँ तक मुझे मालूम है पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर को हाई अलर्ट पे रखा है ताकि कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। अगर ये मुज़ाहरे की वजह से कोई स्पिल ओवर होता है हमारे बॉर्डर पे, तो उसको इफ़ेक्टिवली रोकने के लिए या उसको मीट करने के लिए उस चैलेंज को आई थिंक पाकिस्तान इज़ कीपिंग अ वॉचफुल आई ऑन इट्स बॉर्डर विद ईरान। जी। तो मैं नहीं समझती कि इस हवाले से कोई हमें इस तरह से कोई कंसर्न होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। होपफुली हम उस तरफ ही ना जाएं जहां हमें कोई साइडें लेनी अभी पड़े हमने या आपको कुछ कहना बताया था पड़े। कि अमेरिका ने 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया है, जिसका इतलाक फौरी तौर पर होगा जो भी मुल्क ईरान से तिजारत करेगा। अब इस पर चीनी सफारत खाने का रद्द-ए-अमल सामने आया है, चीन का रद्द-ए-अमल सामने आया है। चीन का ये कहना है कि टैरिफ के बेबुनियाद और बेतरतीब नफाज के खिलाफ चीन का मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह और मुस्तकिल रहा है। टैरिफ या तजारती जंगों में कोई फातेह नहीं होता, दबाव या ज़बरदस्ती से मसाइल हल नहीं किए जा सकते। चीनी तर्जुमान चीनी सफारत खाने का ये कहना है कि चीन अपने जायज़ मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात And करेगा। China would know, China just went through it and they dealt with it as well. तो